اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا فضل ماہ مبارک ماہ رمضان ایام معدودات گنتی کے چند دن یہ مبارک مہینہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس کے اختتام میں 2 یا 3 دن باقی ہیں۔ جن لوگوں نے اس مہینے کی قدر کی ہے، اس کی عزت کی ہے، اس میں اللہ کی عبادت کی ہے، انہیں یقیناً اس مہینے کے رخصت ہونے کا دکھ بالکل اسی طرح جس طرح کے کوئی بڑی ہی عزت والا مہمان ہمارے گھر میں آ جائے جو ہمیں بڑا ہی محبوب ہو، بڑا ہی پیارا ہو، جس کی ہم بڑی عزت کریں، بڑی خدمت کریں، جب اس کے رخصت ہوتے ہوئے ہمارے دلوں میں ایک دکھ ہوتا ہے، ایک قلق ہوتا ہے، جن لوگوں نے اس مہینے کی عزت کی ہے ان کے دلوں میں یقیناً بڑا ہی ایک ایسا فراق کا جو لمحہ ہے بڑا ہی دکھی۔ اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ جو لوگ ابھی بھی اس مہینے کی عزت نہیں کر سکے، اس مہینے میں معافی نہیں مانگ سکے، ابھی بھی اس مہینے میں چند گھڑیاں باقی ہیں، اللہ کی رحمت کی بارش ابھی جاری ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ابھی بھی ان کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ میری اور آپ کی لائن سیدھی کرنے کے لیے آیا، ہماری زندگیوں کو ایک رخ دینے کے لیے آیا، ہمیں جنت کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے آیا ہے، جنت کے موٹر وے پہ ہمیں اپنے سفر کو جاری رکھوانے کے لیے آیا ہے۔ یہ مہینہ ہماری بیٹریوں کو، ایمان کی بیٹریوں کو چارج کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں ایمان کی ایسی انرجی اور طاقت فراہم کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہماری گاڑی جنت کی طرف گامزن ہو جائے، کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے، ہمارے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ کامیابی ایک وہ کامیابی ہے جس کو ہم جیسے دنیا دار لوگ کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم کامیاب اس انسان کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کی دولت اور سونا چاندی زیادہ ہو، یہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے۔ ایک انسان
کسی بڑے عہدے یا منصب یا کرسی پر فائز ہو جائے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہی کامیاب انسان ہے۔ جو بڑا بنگلہ بنا لے، ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا۔ بچے انجینئر ڈاکٹر بن جائے، ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم نے جو کامیابی کا تصور دیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن کامیابی کس کو کہتا ہے؟ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے اللہ کے نزدیک کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اللہ کے نزدیک کامیابی، حقیقی کامیابی جہنم سے بچنے کا نام ہے اور جنت میں داخل ہو جانے کا نام ہے۔ اور یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کو سجایا جاتا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اب ہم نے جاننا یہ ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان میں کون سی خوبیاں، کون سی صفات ہوتی ہیں جو جہنم سے بچنے والے لوگ ہیں، جنت میں جانے والے لوگ ہیں، وہ کون سے کام کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر لیں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے کامیاب کہا اور رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب کہا۔ تو آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کن لوگوں کو کامیاب کہتا ہے۔ سورۃ الاعراف ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ فرمایا وہ لوگ کامیاب ہیں جو میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور صرف ایمان نہیں لاتے، وَعَزَّرُوهُ
اور ان کی عزت اور ادب بھی کرتے، کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے محبوب کا ادب کرنے والا ہو۔ جو ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے، آقا کے ادب کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آقا کی ذات کا ادب کیا جائے، آپ کی زلفوں کا ادب کیا جائے، آپ کے چہرہ انور کا ادب کیا جائے، آپ کی پیاری آنکھوں کا، آپ کے حسین ہونٹوں کا، رخساروں کا ادب کیا جائے، یہ بھی آپ کا ادب ہے۔ لیکن آپ کے ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جہاں آپ کی ذات کا ادب کیا جائے وہاں آپ کی بات کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ آپ کی ذات کی بے ادبی جہاں آپ کی توہین اور گستاخی ہے، وہاں یہ بھی تو آپ کی بے ادبی ہے کہ آپ کے کسی ادنا امتی کی بات کو آگے کر دیا جائے اور آقا کی بات کو پیچھے کر دیا جائے، یہ بھی تو آپ کی بے ادبی ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی عزت کی، آپ کی نصرت کی، واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس نور کے پیچھے چلے جو آپ کے ساتھ اتارا گیا قرآن کریم۔ اولئک هم المفلحون، قرآن کہتا ہے یہ لوگ ہیں کامیاب۔ ہم آج قرآن کریم سے یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، تاکہ ہم بھی ان خوبیوں کو اپنائیں۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صحابہ کی جماعت، ایثار اور قربانی کرنے والی جماعت، اللہ کے لیے محبت کرنے والی جماعت، اللہ کے لیے دشمنی کرنے والی جماعت، میں اللہ ان پہ راضی، یہ اللہ سے راضی، اور یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی جماعت، حزب اللہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ کی جماعت قیامت تک رہے گی، کامیاب ہونے والے لوگ قیامت تک اللہ کی جماعت
کون سی ہے؟ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اللہ کی جماعت کا نام تو مسلم بتایا اور اس کی صفتیں بیان کی۔ اللہ کی جماعت ہوتی کون سی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت اليہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقہ وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة۔ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، نصارہ کے 72 ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہوں ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت اللہ کی جنت میں جانے والی جماعت وہ ہے جو اس راستے پہ چلے جو اس پر آج میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ نبی کا طریقہ ہے اور پیغمبر کی اتباع اس طرح ہے جس طرح صحابہ کرام سلف صالحین نے کی۔ اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ ہمیں اس جماعت کے اندر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کامیاب ہونے والے مفلحون فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرتا رہے دل و جان سے، بوجھل دل سے نہیں، دل کی خوشی سے۔ فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے تو قرآن کریم سے جو کچھ سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں دو ہی ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ایک اللہ کی اطاعت ہے، ایک اللہ کے محبوب محمد کریم کی اطاعت ہے، اور دو ہی چیزوں کی اطاعت ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزوں کی اطاعت۔ قرآن مجید کی بہت ساری مثالیں اس کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور بھی ہستی ایسی ہوتی کہ دین میں جس کی اطاعت کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول کے برابر ہوتی تو اس کا ذکر کر دیا جاتا۔ مجھے تو قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ جب عالم ارواح تھا، دنیا میں نسل انسانی کا سلسلہ جاری نہیں ہوا تھا، اللہ نے انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو جمع کر کے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرے نبیوں
اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم نے اپنی نبوتوں کو چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھا، جس کی اطاعت کی اہمیت یہ ہو کہ اس کے ہوتے کسی نبی کی شریعت نہ چل سکے، وہاں کسی امام کی امامت کی کیا حیثیت ہے، وہاں کسی فقیہ کی فقاہت کی کیا حیثیت ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن مفلحون ان کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کیا کرو، اللہ تمہارے عملوں کی اصلاح فرما دیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے وہ عظیم کامیابی پالے، فوزاً عظیما۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے ہیں۔ سورۃ المائدہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب لوگوں نے تو ہمیں یہ بتایا کہ وسیلہ اگر تلاش کرنا ہے کسی بزرگ کی قبر پہ چلے جائیں اور جا کر قبر کا طواف کر لیں، قبر پر سجدہ کر لیں، وسیلہ مل جائے گا۔ اللہ نے کہہ دیا وسیلہ تلاش کرو، اب ہم اپنی مرضی سے وسیلہ بنائیں گے۔ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کون سا وسیلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ سے مانگو، اسماء حسنہ کے وسیلہ سے اللہ ہم تیرے پیارے ناموں کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے ہیں۔ نیک اعمال کا وسیلہ تلاش کرو،
اللہ ہم نے فلاں فلاں نیکی تجھے راضی کرنے کے لیے کی ہے، اگر تجھے ہمارا یہ عمل قبول ہے ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ کوئی نیک آدمی، بزرگ آدمی نیک جو زندہ ہے، اس کے پاس جا کر اس سے دعا کروائی جائے، اللہ تعالیٰ پھر بھی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ ان کی کون سی خوبیاں ہیں؟ کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک کامیابی وہ ہے جو میں اور آپ تصور کرتے ہیں، ہماری سوچ محدود ہے دنیا تک۔ اللہ جس کو کامیابی کہتے ہیں وہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، وہ آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا موسیٰ سے؟ اے موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، اگر چاہتے ہو کہ ہم تجھے مان لیں تو اللہ کو ہمارے سامنے ظاہر کر کے دکھاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کامیابی حاصل کرنے والوں کے لیے پہلی خوبی یہ ہے وہ اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا۔ جو لوگ جہاز پہ سفر کرتے ہیں، 700-800 مسافر جہاز میں بیٹھے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، جہاز چلانے والا پائلٹ کسی مسافر کو نظر نہیں آتا، لیکن ان کو یقین ہے کہ جہاز میں ایک پائلٹ ہے، وہ جہاز چلا رہا ہے، مطمئن ہے کہ ہم منزل پر پہنچ جائیں گے۔ عجیب بات ہے، دنیا کے تھوڑے سے سفر کے لیے بغیر دیکھے پائلٹ کے اوپر یقین اور اعتماد کر لیتے ہیں، اپنے خالق اور مالک کو بغیر دیکھے ہوئے ماننا ان کے لیے مشکل ہے۔ بغیر دیکھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں، ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، اور ہم نے تو اپنے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، ہم آپ کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک یاد آئی، بڑی پیاری حدیث، آپ کا ایمان تازہ کر دے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواہش کا اظہار کیا، فرمایا لَوَدِدتُّ
فرمایا میری خواہش، میری تمنا یہ انی لقیت اخوانی کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. میرے آقا اپنی خواہش کا اظہار کر فرمایا میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بولو بھائیوں سے، کیسے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں السنا اخوانک یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو. وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي. فرمایا میں ان اپنے بھائیوں سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لاتے، پھر بھی میرے نام پہ جانے قربان کر رہے ہیں. مجھے دیکھا ہی نہیں. میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے تو اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں قیامت والے دن انشاءاللہ ہم اپنے رب کا دیدار ضرور کریں گے. جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے محبوب کا دیدار کریں گے. اور روزہ ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی دیدار عطا فرمائیں گے. فرمایا کامیاب ہونے والے وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں. نماز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام، آخری لمحات میرے آقا پر بار بار بے ہوشیاں طاری ہو رہی ہیں، لیکن میرے آقا جب بھی ہوش میں آتے ہیں سب سے پہلا سوال کرتے ہیں اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بار بار بے ہوش میں. آخری الفاظ جو میرے آقا کی زبان سے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کے لیے نصیحت کے طور پر، وصیت کے طور پر نکلے تھے، وہ دو باتیں تھیں. ایک نماز کا خیال رکھنا، ایک اپنے ملازموں کا، نوکروں کا، لونڈیوں بازیوں کا خیال رکھنا. نماز. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فرمایا جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں قرآن کریم پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ نے کہا یہ کامیاب ہے. سورہ آل عمران ہے. فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا تم ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے
جن کا مشن ہی دعوت اللہ، جن کا کام ہی اللہ کے دین کی دعوت دینا ہو، جن کا وظیفہ ہی نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا ہو، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ المومنون فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ فرمایا نمازوں میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، لغو باتوں سے، بے حیائی سے، فضول لغویات سے، لہو و لعب سے، ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عزت کی، عفت کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جو کہ جنت الفردوس کے مالک بنے گے، اور جنت الفردوس اللہ، جنت الفردوس میرے آقا نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگا کرو جنت الفردوس، فرمایا جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے، فرمایا جنت کی ساری نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں۔ کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں؟ رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ۔ غور کریں، میں آج آپ کو جو فکر دینا چاہتا ہوں، میں اور آپ کامیابی کس کو کہتے ہیں، کس کے لیے صبح سے لے کر شام تک کون سی کامیابی کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں؟ قرآن کن کو کامیاب کہہ رہا ہے؟ کبھی وہ کام بھی ہم نے کر کے دیکھے؟ رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیابی کس کو قرار دے رہے ہیں، قرآن کس کو کامیابی کہتا ہے؟ اور ایک اور مقام سنا کے بات آگے چلاؤں، سورۃ الاعلی فرمایا قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ فرمایا کامیاب کون؟ من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا،
میں نے اپنے کپڑوں کی صفائی کا بڑا خیال کیا، میں نے اپنے جسم کو صابن سے رگڑ رگڑ کے بڑا صاف کیا، بڑے شیمپو لگائے، لیکن کاش میں اپنے اندر کی صفائی کی بھی فکر کر لیتا، میں اپنے باطن کو پاک کرنے کا بھی کوئی سامان کرتا۔ یہ رمضان یہ تزکیہ نفس کے لیے آیا ہے، میرے اندر کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا، ہر وقت یاد رکھا۔ دکان پہ بیٹھا ہے، اپنے رب کا نام یاد ہے، لین دین کر رہا ہے، اپنے رب کا نام یاد ہے، فیکٹری میں کام کر رہا ہے، اپنے رب کا نام یاد ہے۔ قرآن اللہ کا دین دنیا سے روکتا نہیں۔ میرے برادر، اگر آپ دکان پر بیٹھ کر بھی اپنے رب کو یاد رکھیں گے، دکان پر بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دے گا۔ آپ دنیا داری کے کاموں میں اپنے رب کو یاد رکھیں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ آپ کی دنیا کو بھی دین بنا دے گا، وہ کامیاب ہے۔ فصلہ نماز پڑھی، صحیح مسلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پورے میرے خطبے کا نچوڑ ہے وہ بات جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان فی الجنۃ لغرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ فرمایا جنت میں کچھ بالا خانے ایسے بھی ہیں، چوبارے ایسے بھی ہیں جنت میں، کچھ محل ایسے بھی ہیں جو اتنے شفاف ہیں، اتنے شفاف ہیں کہ ان کے اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے۔ اللہ، کرسٹل کے بنے ہوئے، شیشے کے بنے ہوئے محلات، اللہ اکبر۔ آپ کے دل میں ان محلات کو پانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کے نصیب میں وہ بالا خانے چوبارے پائے۔ صحابہ کے دل میں بھی ہوئی، صحابہ تو مجھ سے آپ سے کہیں زیادہ جنت کے حریف تھے، دل میں خواہش پیدا ہوئی اتنے پیارے محلات جنت کے شفاف، کون خوش نصیب ہوں گے جن کے نصیب میں یہ ہو۔ فوراً سوال کیا اللہ کے محبوب یہ بالا خانے کن کے لیے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کے لیے۔ پہلے وہ لوگ لمن الان الکلام، فرمایا یہ جنت کے معاملات تو اس کو ملیں گے جو اپنی زبان کو نرم کر لے گا۔ اللہ، زبان کو نرم کر لے گا، گالی گلوچ نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، سختی نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نرم خون، نرم طبیعت لے کر آئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، فرمایا ان کے لیے یہ بالا خانے ہیں جو نرم بن جائیں، نرم ہو جائیں، زبان نرم کر لیں۔ دوسرا خوش نصیب، دوسری خوبی بالا خانوں کو پانے کے لیے فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ
لوگوں کو کھانا کھلایا کریں۔ کھانا کھلانا یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے میرے عزیز دوستو، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَاتَّبَعَ الصِّيَامَ، فرمایا یہ جنت کے بالا خانے ان کے لیے چبارے کہ جو پے در پے نفلی روزے رکھتے ہیں، بار بار صرف رمضان میں نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھ لے؟ 6 روزے رکھ لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 13، 14، 15 ایام بیس کے روزے جو رکھ لیتا ہے 3 روزے، فرمایا پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے اندر 2 روزے رکھتے، ایک پیر کا روزہ، ایک جمعرات کا روزہ، نفلی روزے۔ فرمایا یہ چبارے ان کے لیے ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَفْشَ السَّلَامَ، جو سلام کو عام کرتا ہے، جو میرے جانتا ہے تب بھی جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کرے۔ آج میں اور آپ سلام اس کو کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی مطلب اور کوئی فائدہ ہو۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر ایک کو سلام کو عام کرے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، 5واں کام ان چباروں کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہے جب دنیا والے سو رہے ہوتے، تہجد کی نماز، قیام اللیل، تہجد کی نماز، جب لوگ دنیا والے سو رہے ہوں اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کامیابی، حقیقی کامیابی جہنم سے بچنے کا نام ہے، جنت میں داخلے کا نام ہے۔ جہنم کے عذاب سے بچنا ضروری ہے۔ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ آئیے حقیقی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس رمضان کے مہینے سے، ان روزوں سے، ان تراویح سے اور قرآن سے اس رمضان کے مہینے میں اپنے ایمان کو جلا بخشے، انرجی حاصل کرے، اپنے ایمان کو چارج کرے اور ہم حقیقی کامیابی پانے والے لوگوں کے اوصاف اپنے دلوں میں، اپنی شخصیات میں، اپنی ذات میں وہ اوصاف پیدا کر لے اور وہ کام کرنے لگ جائیں جو کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات ہے، اور ناکام ہونے والے لوگوں کے جو کام ہے ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حقیقی کامیابی حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔